الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز دینی ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور اس بات کا اعلان کرا دیا گیا کہ انسانوں، قیامت تک کے لیے اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور نبی جو دین لے کر آئے ہیں وہی دین قیامت تک چلے گا. نہ دین میں اب زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی ہو سکتی ہے. نبی بھی آخری ہے، دین بھی آخری ہے، اسی لیے نبی کو بھی آخری مانو، دین کو بھی آخری مانو، اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے ہدایت کا
ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت کو بیان کرتی ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس بات کا اعلان کر دیا کہ تمہارے لیے آئیڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نمونے کے طور پر میرا حبیب تمہارے سامنے ہیں، وہ آئیڈل ہے ہمارے لیے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جوانی ہمارے سامنے، کیا بچپنا بھی ہے؟ کہا گیا کہ ہاں بچپنا بھی محفوظ، جوانی بھی محفوظ، بڑھاپا بھی محفوظ، شادی شدہ زندگی بھی محفوظ، باپ بننا بھی ہمارے سامنے، دادا بننا بھی ہمارے سامنے، نانا بننا بھی ہمارے سامنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ایک ایک شعبہ جی کر بتایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہے، یاد رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز بھی محفوظ ہے، ہنسنے کا انداز بھی محفوظ ہے، ہر ادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، تاکہ یہ امت کل قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ اللہ میں اس مقام پر تھا، میں جوانی کے مقام پر تھا یا بڑھاپے کے مقام پر تھا، میرے لیے آئیڈل میرے سامنے کوئی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے سامنے کوئی مثال نہیں تھی، ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، سامنے موجود ہے، کھلی کتاب موجود ہے، پڑھنے والوں کی ضرورت ہے۔ تو مختصر ہمارے سامنے واقعات آئے، کردار آئے، بات چلتے چلتے نکاح تک آ کر پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، جسے بھری جوانی کہا جاتا ہے، اور جن سے نکاح کیا جا رہا ہے ام المؤمنین، جن کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کی عمر 40 سال، اور وہ بھی دو مرتبہ بیوہ ہوئی ہیں۔ اگر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے پہلا نکاح کنواری سے کر سکتے تھے اور بتا سکتے تھے، مگر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے نکاح کر کے تعلیم دی ہے، امت کو تعلیم دی ہے۔ سیرت کے ہر پہلو کے اندر امت کے لیے ایک تعلیم ہے، ایک سبق ہے۔ اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے، گہرائی سے سوچیں گے، سیرت کا ہر پہلو اس کے اندر ایک سبق ہے امت کے لیے، ایک مشعل راہ ہے امت کے لیے کہ امت گمراہ نہ ہو، گمراہی سے بچ جائے۔ اور نکاح یہ سب سے پہلی عبادت ہے، مخلوقات میں پہلی عبادت ہے۔ جیسے کہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنانے کا جب ارادہ کیا تو انسان کی پیدائش کا بھی ارادہ کیا کہ انسان کو بنانا ہے، مخلوقات کو بنانا ہے، کیونکہ دنیا بنا کر ایسے ہی چھوڑا نہیں جا سکتا، کوئی نہ کوئی مخلوق تو ضرور ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، قصہ مختصر، آدم علیہ السلام کو بنایا جنت کے اندر۔ اب جنت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کا دل، جس انسان کا دل جسے چاہتا ہے، ان تمام چیزوں کے اکٹھے ملنے کا نام جنت ہے۔ یا یوں کہا جائے تمام خواہشات کا ایک ساتھ مکمل ہونے کی جگہ کو جنت کہا جاتا ہے۔ ہر نعمت ہے جنت کے اندر، ہر نعمت ہے۔ اب کسی نے ایک سوال کیا کہ حضرت اگر جنت کے اندر ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو میری خواہش ہے کہ میں بیڑی پیوں، کیا میری یہ خواہش بھی پوری ہوگی؟ سوالات ہوتے ہیں، عجیب عجیب ذہنوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو انہیں بتایا گیا کہ ہاں یہ تمہاری خواہش بھی پوری ہوگی، مگر آگ لینے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ بتاؤ منظور ہے؟ منظور ہے تو پیو، خوش شوق سے بیڑی پیو، جاؤ جہنم میں جا کر آگ لاؤ۔
تو الغرض ہر چیز، ہر خواہش کی پوری کرنے کی جگہ کو جنت کہا جاتا ہے۔ اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام بے چینی محسوس کرنے لگے، تنہائی محسوس کرنے لگے۔ یاد رکھیں بیوی کتنا اہمیت رکھتی ہے ایک مرد کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے عورت کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس اہمیت کو میں بتا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایران توران کی باتیں ہوں گی بس بیان ختم، ایسا نہیں۔ احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں یہ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے، اس میں اختلاف ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ پسلی سے بنایا گیا، بعض کہتے ہیں کہ ان نے بنا کر جو مٹی بچی ہوئی تھی اس مٹی سے بنایا گیا۔ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اگر پسلی سے مان لیا جائے، عورت پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اور عورت بھی ساری زندگی ٹیڑھی رہتی ہے، آپ کچھ بھی کرو۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ اپنی بیوی کو ساری زندگی اس کی غلامی کرتے ہوئے اس کی ہر ضرورت پوری کرو اور آخر میں ایک ادنا سی اس کی ضرورت کو ٹھکرا دو تو وہ کہے گی تم نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے، ساری زندگی ٹیڑھی رہے گی۔ اگر پسلی سے مان لیا جائے ٹیڑھا پن موجود ہے، اور اگر بچی ہوئی مٹی سے بنانا مان لیا جائے، عورت کے اندر ہمیشہ یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ شوہر کا بچا ہوا استعمال کرتی ہے، بچا ہوا کھانا کھاتی ہے، بچا ہوا پانی پیتی ہے، تبرک سمجھتی ہے۔ مگر آج کے وقت میں دیکھا جائے یہ باتیں پہلے عورتوں کے ساتھ خاص تھی، آج وہ چیزیں الا ماشاءاللہ دیکھنے میں ملتی ہیں۔ الغرض آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کرنے لگے، اللہ نے انہیں بنایا، حوا علیہ السلام کو بنا کر بٹھایا، یہ سو رہے تھے، جیسے ہی نیند سے جاگے ہیں، بیدار ہوئے ہیں، دیکھا عورت ہے تو فوراً لپکنے کے لیے چلے گئے۔ من انتی کہا، انہوں نے کہا انا حوا، انا حوا، کہ میں حوا ہوں۔ پوچھا کس لیے تجھے بنایا گیا ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام کا جواب تھا کہ تمہاری راحت کے لیے، تمہارے سکون کے لیے، تمہاری تنہائی کو دور کرنے کے لیے آج نکاح بھی انہی وجوہات کے لیے کیا جاتا ہے، انہی وجوہات کے لیے کیا جاتا ہے کہ مرد کی تنہائی دور ہو، مرد کے زندگی میں سکون آئے، مرد خوشگوار زندگی گزارے۔ یہی وجوہات ہیں نکاح کرنے کے، مگر افسوس کہ ہم نے وجوہات کو بدل دیا۔ اب نکاح مالدار بننے کے لیے کیا جاتا ہے، مالداری کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع خصال لمالها لحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ چار چیزوں سے نکاح کیا جاتا ہے، چار چیزوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو، تیرے ہاتھ مٹی میں ملے تو دین کو ترجیح دے، دین کو ترجیح دے، یہ دونوں ساری چیزیں تیرے ساتھ میں آ جائیں گی۔ تو سب سے پہلا جو عمل ہوا، اللہ نے کہا ہے آدم پہلے مہر تو ادا کرو، پہلے مہر تو ادا کرو۔ مہر ادا کرایا گیا۔ علماء میں اختلاف ہے کہ مہر کیا باندھا گیا، مہر کیا باندھا گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں مہر کے طور پر کہا گیا اے آدم میرے آخری نبی پر درود کا نذرانہ پیش کر، یہی تیرے لیے مہر ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام نے درود کا نذرانہ پیش کیا، اس کے بعد میں بیوی حلال ہو گئی۔ تو سب سے پہلے جو عبادت ہوئی ہے وہ نکاح والی عبادت ہے، وہ بھی جنت کے اندر۔ سب سے پہلا جو رشتہ بنا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اتنا پاکیزہ رشتہ ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے قیامت میں بلکہ جنت کے اندر تمام رشتے ختم، ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، اس کی اہمیت نہیں، بھائی بہن کا رشتہ،
یہ تمام رشتوں کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوگی جتنا کہ میاں اور بیوی کے رشتے کی اہمیت ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں یہ رشتہ جنت میں بنا ہے اور جنت میں باقی بھی رہے گا۔ جو انسان اعمال صالحہ کر کے اچھے اعمال کر کے مر کے جنت میں جاتا ہے، اگر اس کی بیوی فرما بردار ہے، نیک تھی، اللہ کی رضامندی کے مطابق اس کی بیوی نے زندگی گزاری ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر دوبارہ انہیں ملائیں گے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ دنیا کی بیوی کو حوروں کی سردار بنا کر بٹھائیں گے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں دنیا کے اندر ہی برداشت کرنا مشکل ہے، پھر وہاں پر بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی، کیا کیا جائے؟ علماء فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا کی جو اس کی عادتیں ہیں دنیا میں رہ جائیں گی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اللہ والے ہیں حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کا بیان ہوا، ان کے بیان کے اندر انہوں نے جنت کی نعمتیں اور وہاں پر بیوی کا ملنا یہ تمام چیزیں بیان کی، وہ خود فرماتے ہیں۔ تو ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہ بیوی جنت میں بھی ملے گی؟ کہا کہ ہاں ملے گی۔ کہا تب تو مجھے جنت میں نہیں جانا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ یہاں برداشت کرنا مشکل ہے، وہاں پر بھی جینے نہیں دے گی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، جو دنیا کی خصلتیں ہیں ان کو نکال دیا جائے گا اور خالص تمہاری محبت اس کے اندر بھر دی جائے گی۔ اتنا مبارک یہ رشتہ ہے، اسی لیے جب مسنون خطبہ پڑھا جاتا ہے 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تینوں کی ابتدا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پہلے اللہ نے کہا اے لوگو اللہ سے ڈرو، جس کو تم اپنے شریک حیات بنانے جا رہے ہو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر ظلم و زیادتی کرنے لگ جاؤ، اس کے خاندان والوں پر ظلم و زیادتی کرنے پر لگ جاؤ۔ نکاح کی فضیلت ان آیات میں نہیں ہے، دوسری آیات میں فضیلتیں ہیں، مگر نکاح کے اندر جو خطبے میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ڈرایا ہے کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا ہوگا اس کام کے بارے میں، اتنی تاکید کی ہے تاکہ یہ عبادت تکمیل تک پہنچ جائے، یہ عبادت کامل ہو جائے، کیونکہ یہ عبادت نصف ایمان ہے۔ مشکات کی حدیث ہے اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب بندہ نکاح کرتا ہے وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر دیتا ہے۔ اتق اللہ فی النصف الباقی، اور باقی کے لیے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، ایمان کامل ہو جائے گا۔ ایسا مبارک یہ عمل ہے، مگر افسوس کہ دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر ہم نے اس کو ایک تجارت بنا لیا۔ اب جب نکاح کی بات آتی ہے، نکاح کی بات آتی ہے، کوئی رشتہ آتا ہے تو لڑکے والے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں چلو بھائی بکرا مل گیا، اب بکرا مل گیا۔ جیسے کہ آج کل کے اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بھی لوگ ہیں، مگر زیادہ تر یہی دیکھنے میں آتے ہیں، آج آپ ڈاکٹرز کے پاس جاؤ وہ آپ کو مریض نہیں سمجھتے، وہ آپ کو سب سے پہلے بکرا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے حلال کیا جائے، اسے کیسا لوٹا جائے۔ ان کے دماغوں میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک مریض مجبور آیا ہے، چلو ہمارے سے جتنا ہو سکے اس کا تعاون کیا جائے، پیسہ تو ویسے بھی ملنا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، ایک مرتبہ بازار سے جا رہے تھے، غلام ساتھ میں تھا، نماز کا وقت ہوا، انہوں نے سامان دیا اور جا کر نماز مشغول ہو گئے، آنے تک غلام ان کی زرہ لے کر بیچ کر کھا کر چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آئے، دیکھا کہاں غلام نظر نہیں آ رہا، زرہ بیچ دیے گئی ہے۔ کہنے لگے افسوس کہ میں نے نماز کو جانے سے پہلے ارادہ کیا تھا کہ یہ زرہ اس کو ہدیہ کر دوں گا، مگر اس نے ہدیے کو حرام میں تبدیل کر دیا، ہدیے کو حرام میں تبدیل کر دیا۔ پیسے تو ویسے بھی ملنے ہیں، مریض آتا ہے وہ اپنے ساتھ میں اخراجات لے کر آتا ہے، وہ آپ کو پیسے دے گا، مگر آپ نے اسے بکرا سمجھا، کمائی کا ذریعہ سمجھا، وہ پیسے اب آپ کے لیے حلال نہیں رہے۔ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ کا ذاتی مقصد سامنے آ گیا۔
ویسے ہی جب لڑکے کے سامنے لڑکی کے رشتے کی بات ہوتی ہے، لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہاں اب بکرا مل گیا، اب اسے ذبح کرو، لڑکی کے باپ کو ذبح کرو، اس کے بھائی کے ذبح کرو، کیسے انداز میں ذبح کیا جائے؟ ان کے ساری زندگی کی کمائی کو نچوڑ کر کھا جاؤ۔ اب ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جہیز کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جہیز لینا حرام ہے، جہیز لینا حرام ہے۔ اور ہم یہاں تک فرماتے ہیں اگر کسی نے جانے انجانے میں لے لیا، جب پتہ چلا واپس کیا جائے۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں یہ تمہارے لیے ہدیہ، کوئی بات نہیں ہے، مگر ہمارے طرف سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ واپس کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، ذرا وہاں سے ذرا دین کی باتیں، وہاں سے 4 دین کی باتیں سیکھ کر خود مفتی ہو جاتے ہیں، خود عالم بن جاتے ہیں۔ اب علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مفتیوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی ایسا معاملہ نہیں ہے، ایسا لے سکتے ہیں، بھائی ایسا لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ جب انہیں دلیل پوچھی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہیز دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا دلیل ان کے پاس ہوتی ہے کہ نبی نے خود جہیز دیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں دی تھی ضروریات زندگی کی، آج اس کو جہیز بتایا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ نے سیرت پڑھا نہیں ہے، آپ نے مطالعہ نہیں کیا ہے، آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا اپنی بیٹی کے نکاح کرنے کا، بہت سارے رشتے آئے، ان میں سے ایک کو پسند کیا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ جب ان کے سامنے بات آئی، انہوں نے کہا مجھے منظور ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس نکاح کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کوئی چیز نہیں، بس ایک زرہ ہے۔ کہا کہ جاؤ اسے فروخت کر کے آؤ، بیچ کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے بازار، جنگ میں جو زرہ پہنی جاتی ہے اس کو بیچنے کے لیے، تاکہ نکاح کے لیے چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ضرورتیں ہو جائیں، مکمل ہو جائیں۔ راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو؟ علی کہاں چلے؟ کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ہے کہ میرا نکاح ان کی بیٹی کی فاطمہ کے ساتھ کیا جائے گا، اور زرہ بیچنے کے لیے مجھے بیچا ہے، کہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں خریدوں تو تم بیچ دو گے؟ کہا کہ ہاں مجھے منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دی، چند دینار میں یا درہموں میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو خریدا اور پیسے دے دیے۔ اس کے بعد میں کہا علی نکاح کر رہے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ زرہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے، یہ زرہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی خوشی آئے اور جو فروخت کیے تھے، جو پیسے آئے تھے وہ تھما دیا۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی ضرورت کی چیزیں خریدی۔ دھیان سے سنیں، سونے والے جاگ جائیں، آدھی ادھوری بات سن کر گھروں میں نہ بتائیں۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے پیاز کھانا حرام ہے، پیاز کھانا حرام ہے۔ ایک آدمی سو رہا تھا مجمع کے اندر، جب وہ اٹھا تو کان میں بات پڑی کہ پیاز کھانا حرام ہے، اس نے پیاز کو پیاز سمجھ لیا، اور اس کا کاروبار تھا پیاز کا۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی گیا، ساری پیاز راستے پر پھینک رہا ہے۔ بیوی چیخ مار رہی ہے کہ ارے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہا کہ آج مولوی صاحب نے کہا ہے پیاز کھانا حرام ہے، اور ہم حرام کا کاروبار کر رہے ہیں، اس لیے ساری پیاز پھینکنے لگے۔ بیوی کو غصہ آیا، کیونکہ مولوی صاحب بھی انہی سے پیاز خریدتے تھے۔ کہا کہ خریدے خود اور ہم بیچے تو حرام۔ گئی جا کر کہا مولوی صاحب آپ نے کیا فتویٰ دیا کہ میرا شوہر ساری پیاز نکال کر پھینک رہا ہے؟ آپ نے کیوں کہا کہ پیاز حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو آپ نے کیوں استعمال کیا؟ کہا اللہ کی بندی میں نے پیاز نہیں کہا، میں نے تو پیاز کہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے جاگ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زرہ کے پیسوں سے چند چیزیں خریدنے کے لیے کہا۔ جب وہ چیزیں آ گئی، کہا کہ یہ تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں، انہیں لے جاؤ۔ یہ جہیز تھا، اسے آپ جہیز کہتے ہو؟ اس کو دلیل بنا کر
لڑکی کے باپ کو لوٹا جا رہا ہے, اسے پریشان کیا جا رہا ہے. بعض لوگ تو مانگ کرتے ہیں کہ ہمیں جوڑے کے لیے 2 لاکھ 3 لاکھ, جوڑے کے لیے رقم دینا بھی جائز نہیں, لینا بھی جائز نہیں ہے. آپ جب نکاح کرو صاف انکار کرو. دیکھو سیرت پڑھ کر دیکھو, ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح کا وقت آیا, دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مانگے کی تھی, آپ کو پتا چل جائے گا. کوئی مانگ نہیں, کوئی مانگ نہیں ہے. ہاں باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو جب پرائے گھر بھیجے تو اس کے لیے جو زندگی گزارنے کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ دے کر بھیجے. ضروری بھی نہیں ہے, اگر دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ مانگ کرنا, باقاعدہ زیادتی کرنا, یہ حرام ہے, یاد رکھیں. اور بہت عجیب عجیب انداز سے مانگا جاتا ہے. ایک مولانا فرما رہے تھے آج کے مالدار بھکاری ہیں. کہا کون؟ جو لڑکے کا رشتہ کسی لڑکی کے گھر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, تمہاری بیٹی کو گھمانے کے لیے کار دلا دو, تمہاری بیٹی کے لیے ایک بنگلہ دلا دو, تمہاری بیٹی کے لیے فلاں دلا دو. یہ تو مالدار بھکاری ہیں کہ بھیک مانگنے کے طریقے کو انہوں نے بدل دیا ہے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اس جہیز کی نحوست کی وجہ سے زندگیاں تباہ و برباد ہو جا رہی ہیں. نوجوانوں یاد رکھو, آج ہم نے کسی لڑکی کے باپ کو پریشان کیا, کل کو ہماری بھی بیٹی ہوگی, ہمارے گھروں میں بھی بہنیں ہوں گی. یہ بدلہ دنیا میں مل کر رہے گا, یاد رکھیں, اسے کوئی بچ نہیں سکتا. اب جب جہیز کی بات آ گئی, نکاح مہنگا ہو گیا. ایک نکاح کرنے کے لیے کم سے کم 9 سے 10 لاکھ کی ضرورت ہے, کیونکہ سامنے والوں کی مانگیں پوری کرنا ہے. اب یہ 9 سے 10 لاکھ کہاں سے لائے گا؟ وہ بیاج میں جائے گا, سود میں پیسہ لے گا, سود کے پیسے کو لے کر تمہارے لیے گھوڑا اور جوڑا تمام چیزیں مہیا کرے گا. سود کے پیسوں میں لے کر جس گھوڑے پر تم جا رہے ہو سواری پر, جس جوڑے میں تم نماز بھی پڑھ رہے ہو, نماز قبول نہیں, یاد رکھیں. سود کے پیسوں کا جوڑا لے کر نماز بھی ادا کر رہے ہو, وہ نماز بھی قابل قبول نہیں ہے. اب جب نکاح مہنگا ہو گیا, اب لوگ نکاح کی طرف آنا لوگوں نے چھوڑ دیا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب, اے نوجوان کی جماعت, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. جب تم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھو, جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھو, اللہ نے طاقت دی ہے, قوت دی ہے, تو سب سے پہلا کام نکاح کرو, سب سے پہلا کام نکاح کرو. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, کیونکہ وہ تمہاری نکاح کی بھی حفاظت کرے گا اور تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, اپنی زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے, یا فرمایا میرے پڑوس میں گھر دلانے کا میں وعدہ کرتا ہوں. کتنی بڑی ضمانت ہے, کتنی بڑی ضمانت ہے. اور اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کا جو طریقہ ہے وہ واحد طریقہ نکاح ہے, کہ نکاح جب انسان کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زناؤں سے بچا لیتے ہیں. اب عجیب ایک بات چل پڑی ہے, جب گھروں میں نکاح کی بات چلتی ہے, میں آپ کو بتاؤں 70% نوجوان میرے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ نکاح کرنے کو ہمارا دل چاہتا ہے, اپنے آپ پر قابو رکھنا مشکل ہے, گھر والے مانتے نہیں. آج ان گھر والوں سے کہہ رہا ہوں, میری باتیں بہت دور تک لوگ الحمدللہ سنتے ہیں, ان تمام والدین سے, ماؤں سے, بہنوں سے کہتا ہوں, تمہارے گھر میں لڑکا ہے, جوانی کی عمر کو پہنچ گیا, خدا را اس پر رحم کرنا یہی ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے. کہتے ہیں کہ گھر والے ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں کی بات بتا رہا ہوں, آپ یہ نہ کہیں کہ کہیں دوسری جگہ کی بات ہوگی, یہاں کا بھی وہی حال ہے. نوجوانوں کی شکایتیں, ماں باپ مانتے نہیں, کہتے ہیں کہ پہلے کچھ بن جاؤ, اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ, کچھ کما لو, جما لو, اس کے بعد میں شادی کا سوچیں گے. دیکھو
قوت با نکاح فرض بھی ہے، نکاح حرام بھی ہے۔ نکاح کب فرض بنتا ہے؟ نکاح اس وقت میں فرض ہو جاتا ہے جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں زنا کر بیٹھ جاؤں گا، مجھ سے زنا ہو جائے گا۔ جب اس بات کا یقین ہو جائے اس انسان پر نکاح کرنا فرض بن جاتا ہے۔ اور نکاح حرام بھی ہے جب اس بات کا یقین ہو کہ میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اسے کھلا پلا نہیں سکتا، اس وقت میں نکاح کرنا ظاہر سی بات حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، جب جسمانی قوت تمہارے اندر ولولہ مارنے لگے تو تم پہلا کام یہ کرو کہ نکاح کرو۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، تمہارے آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو انسان نکاح پر قدرت نہ رکھے اس کے لیے چاہیے کہ وہ کثرت سے روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ اب یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، والدین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر والدین نکاح کے لیے راضی نہیں ہو رہے ہیں اور بچہ زنا کی طرف جا رہا ہے، جتنی مرتبہ زنا کرے گا وہ زنا کر کے جتنا گنہگار آپ نکاح سے روک کر اتنا گنہگار ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں دونوں کو اتنا ہی گناہ ملے گا، ماں باپ کو بھی گناہ ملے گا، کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ اور آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا، یہ عجیب، یہ نحوست ہے۔ گرل فرینڈ بنا لیا، اب نکاح کا کوئی مسئلہ نہیں، چلو جب تک چاہیں پیروں پر کھڑے ہونے تک یا سر پر کھڑے ہونے تک بھی یہ نکاح کا سوچتا نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، ایک صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ آ کر پوچھ رہے ہیں دو جہاں کے سردار سے، اے اللہ کے نبی میرے لیے اپنے آپ کو روکنا مشکل ہے، آپ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مربی تھے، مشفق تھے، اصلاح کرنا کوئی سیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غصہ نہیں ہوئے، کہا کیا فلانے کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں سے زنا کرے؟ کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں پسند کرتا۔ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کوئی تیری بہن سے زنا کرے؟ کہا کہ نہیں۔ اسی طریقے سے گناتے گئے اور کہنے لگے دوسرا بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں بیٹی بہن کے ساتھ زنا کرے۔ اے میرے صحابی جا کے نکاح کرو، اللہ نے تمہاری ضروریات وہاں پر رکھی ہوئی ہیں۔ آج جو نوجوان گرل فرینڈ بناتے ہیں اور بڑے شوق سے دوستوں میں اظہار کرتے ہیں کہ میری اتنی ہے اتنی ہے، جتنا عذاب سہ سکتے ہو اتنی بناؤ، یا اپنے گھر والوں پر جتنا الزام لگانا تمہیں برداشت ہے اتنی بناؤ۔ یہ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے کا معاملہ ہے۔ اگر آپ گرل فرینڈ بناؤ گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ آپ کسی کی بہن یا بیٹی یا ماں کے ساتھ میں غلط کام کرو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا تمہارے ماں بیٹی بہن کے ساتھ وہ کام نہ کرے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ میں ہمیشہ بیان کیا کرتا ہوں۔ بادشاہ کا بڑا رعب تھا، بڑا دبدبہ تھا، بڑا ولولہ تھا، اور اس کی ایک جوان سال عمر بڑی خوبصورت بیٹی تھی۔ اس نے اپنے دبدبے کو جانچنے کے لیے کہ دیکھیں لوگ مجھ سے کتنا ڈرتے ہیں، ایک مرتبہ ایک محفل سجائی اور کہا کل میری بیٹی سارے شہر کے دورے کے لیے نکلے گی۔ وزیروں سے کہا تم پیچھے پیچھے رہنا، اگر کوئی میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے گردن کاٹ دینا، گردن کاٹ دینا۔ وزیر ساتھ میں ہیں، اب بیٹی سواری پر جا رہی ہے، سارے شہر میں کسی کو ہمت نہیں ہوئی، کسی کو ہمت مجال نہیں ہوئی کہ بادشاہ کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ سارا شہر چکر مارا اور محل میں داخل ہونے لگی۔ جب اپنے کمرے کے قریب پہنچی، گھر میں کا ایک کام کرنے والا ادنا سا نوکر پیچھے سے آیا اور آ کر بادشاہ کی بیٹی کو دبوچ لیا اور اسے بوس و کنار کرنے لگا اور اتنا کر کے بھاگ گیا۔ بیٹی کمرے میں چلی گئی، باپ آیا
کہا کہ بیٹی دیکھا میرا کتنا ولولہ اور دبدبہ ہے, ہر کوئی مجھ سے رہتا ہے, بتاؤ سارے شہر کے اندر کسی نے نظر اٹھا کر دیکھا؟ بیٹی نے کہا واقعی ابا جان آپ کا بہت بڑا خوف لوگوں کے اندر ہے, مگر افسوس کہ میں جب اپنے کمرے میں جانے لگی, قریب تھا کہ میں داخل ہو جاتی, وہ جو سالوں سے کام کر رہا تھا نوکر, اس نے آ کر مجھے پکڑا اور مجھے چومنے لگا اور اپنے ہوس مٹانے لگا. بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور افسوس کہنے لگا. بیٹی رو رہی ہے, بادشاہ بھی رو رہا ہے. بیٹی نے پوچھا کہ ابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا بیٹی میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون تجھ سے بدتمیزی کرتا ہے, مگر سارے شہر میں کسی نے بدتمیزی نہیں کی, مگر میرے محل کے اندر خود بدتمیزی کرنے والا موجود تھا. یہ تیرا گناہ نہیں, یہ تیری غلطی نہیں, یہ میری غلطی ہے. بیٹی نے پوچھا کیا آپ کی غلطی ہے؟ بادشاہ نے کہا میں نے بھی ایک مرتبہ کسی کی بیٹی کو ایسے ہی دبوچا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے مجھے بتا دیا, اے نوجوانوں, اے میرے بھائیوں, اے میرے بھائیوں, اے میری بہنوں, سنو کان کھول کر, بے حیائی سے بچاؤ. الحیاء نصف من الایمان, حیا آدھا ایمان ہے, حیا آدھا ایمان ہے, شرم و حیا آدھا ایمان ہے. اگر آپ کسی بیٹی کے ساتھ میں آپ گھوم رہے ہو, اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہو, اپنے گھر کی بھی فکر کرو, ورنہ اگر آپ کے گھر میں بہن نہیں ہے, کوئی اس لائق کوئی عورت نہیں ہے, اللہ آپ کا نکاح کرائے گا, آپ کی اولاد بنائے گا. آپ کی اولاد جب جوان ہوگی یہ معاملہ ہوگا. اس لیے خدا را اپنے آپ کو شہوت سے بچانے کے لیے نکاح کی طرف جاؤ, نکاح کو آسان بناؤ. والدین سے کہتا ہوں, آپ کا جوان سال بیٹا ہے, آپ کو ذرا بھی محسوس ہو گیا کہ اسے نکاح کی ضرورت ہے, فوراً نکاح کر دیا جائے. آپ سوچو گے نکاح کر کے لائے گا, کھائے گا کہاں سے؟ آج تک آپ کہاں سے کھا رہے تھے؟ گھر میں 5 ممبر ہیں, کہاں سے کھا رہے ہیں؟ کیا ایک انسان کے بڑھ جانے سے ہمارا کھانا بند ہو جائے گا؟ ایک آدمی کے زیادتی سے ہمارا پینا بند ہو جائے گا؟ یہ کیسی سوچ ہے؟ خود ہمارے گھر میں 5 ممبر ہیں, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم خوشی مناتے ہیں, کہتے ہیں کہ چلو اللہ راستے کھولیں گے. جب ایک لڑکی آتے ہے تو پھر ہم کیوں مناتے ہیں کہ کہاں سے کھائیں گے؟ جیسے بچہ اپنا رزق لے کے آتا ہے, ایک لڑکی بھی اپنا رزق لے کر آتی ہے. آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف چلوں گا. ایک صحابی آئے, بڑے مفلس, بڑے غریب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی بڑا غریب ہوں, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ نکاح کرو. وہ صحابی گئے, صحابہ ایسے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا, فوراً عمل کر لیا, سوچتے نہیں تھے, گئے نکاح کر لیا. اب چونکہ پہلے 2 تھے, اب 3 ہو گئے, اور زیادہ فاقہ آنے لگا, اور زیادہ مفلسی آنے لگی, اور آئے, کہا کہ اللہ کے نبی بڑا مفلس ہوں, بڑا غریب ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کچھ حل بتائیے. کہا کہ جاؤ نکاح کرو. وہ گئے, دوبارہ نکاح کیا, اب 3 بیویاں ہیں, 4 ہو گئے, اور زیادہ معاملے بگڑنے لگے. پھر آئے, اللہ کے نبی بڑی مفلسی ہے, کیا کرو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ نکاح کرو. وہ کہتے ہیں میں گیا نکاح کیا, اللہ نے ایسی برکتیں دی کہ اگر اجازت ہوتی اور 4 میں نکاح کر سکتا تھا. نکاح کرنے سے اللہ فقیری کو دور کرتے ہیں, یاد رکھیں. نکاح کرنے سے اللہ مفلسی کو دور کرتے ہیں, یاد رکھیں. یہ نہ سوچے کہ اگر ایک دلہن آئے گی, ایک لڑکی آئے گی تو کھائے گی کہاں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. انہوں نے نکاح کر کے بتایا کہ نکاح ایسے کیے جاتے ہیں. اور والدین سے خصوصاً ایک گزارش کرتا ہوں کہ اپنے حال پر رحم کریں, اپنے حال پر رحم کریں, کہ اپنے اولاد کے نکاح میں جلدی کریں. میں نے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی کہ 3 چیزیں اس کے اندر کبھی تاخیر نہیں. الصلاۃ اذا آنت, جب نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز. والجنازۃ اذا حضرت, جب جنازہ آ جائے فوراً جنازے کی نماز ادا کر دی جائے. والائم اذا کفواً, جب تمہیں تمہاری بیٹی کے لیے, بہن کے لیے کفو مل جائے, برابری کا رشتہ مل جائے, فوراً نکاح کر دیا جائے. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل کرتا ہے اس کے لیے 4 بڑے بڑے انعامات ہیں. 4
من حافظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی، جو اللہ کے نبی پاک نے فرمایا جو میری سنتوں کی حفاظت کرتا ہے اپناتا ہے، اللہ 4 چیزوں سے اکرام کرتے ہیں۔ وہ کیا 4 چیزیں انشاءاللہ اگر موقع رہا آئندہ جمعہ بیان کیا جائے گا۔ اور نکاح کیا جائے اس میں مقدم کس کو رکھا جائے، یا بیوہ کو رکھا جائے یا کنواری کو رکھا جائے، انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔